ہیلو، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، یعنی واٹ از ٹرینڈ، اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹرینڈ کنٹینویشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں کسی کرنسی پیئر میں یا کسی اسٹاک میں، کسی کرپٹو کرنسی میں جب ٹرینڈ بنتا ہے تو وہ ٹرینڈ کیسے بنتا ہے اور اس کی کنٹینویشن جو ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ٹرینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو ٹرینڈ کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے، بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کرنسی پیئر کے اندر، کسی بھی اسٹاک کے اندر، کسی بھی کرپٹو کرنسی کے اندر جو ایک لمبے عرصے سے مراد یہ ہے کہ وہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال۔ اب سال تک یا 6 مہینے تک، یعنی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے، مارکیٹ کی موومنٹ کیا آتی ہے؟ ایک ہی ڈائریکشن سے مراد یا وہ بلش یا بیرش۔ تو اگر وہ بلش ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جی یہ ایک کرنسی پیئر ہے، اور یہ کرنسی پیئر جو ہے پچھلے 6 مہینے یا سال سے جو ہے وہ بلش ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بلش ٹرینڈ ہے۔ اور اگر اسی کے اپوزٹ ہم دیکھیں تو بیرش ٹرینڈ کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک جو کرنسی پیئر ہے، اسٹاک ہے، جو کچھ بھی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ گر رہا ہے، نیچے گر رہا ہے اس کی قیمت۔ تو یہ کہیں گے ہم کہ جی اس کی قیمت گر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جی یہ بیرش ٹرینڈ میں ہے۔ آپ کے سامنے چارٹ جو ہے وہ ہے جی GBP/USD کا، یعنی ٹرینڈ کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹرینڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس چارٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے ہم نے کیا ہے جی زوم ان۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ تھوڑا بڑا ٹائم فریم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ چلیے ٹرینڈ کو پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا کہ کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ بلش ہے یا بیرش ہے۔ بہت ہی آسان، پچھلی میں اپنی کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ جب جو ہے کوئی بھی جو کرنسی پیئر ہے، اسٹاک ہے یا کرپٹو کرنسی ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی پرائس جب 200 موونگ ایوریج کے اوپر ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ بلش ہے۔ اور اگر اس کی جو پرائس ہے یا اس کی جو کینڈلز ہیں وہ 200 موونگ ایوریج سے نیچے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ایک بیرش ٹرینڈ ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سب سے جو بہترین جو آپ کے سامنے جو چیز ہے، جو سب سے بہترین انڈیکیٹر ہے، وہ ہے جی موونگ ایوریج 200 سمپل موونگ ایوریج۔ اب آپ کے سامنے جو چارٹ ہے وہ ہے جی ڈیلی کا چارٹ ہے، اور ڈیلی کے چارٹ ہے GBP/USD کا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا کہ جب یہاں سے مارکیٹ اس سے 200 موونگ ایوریج کے سے مارکیٹ اس 200 موونگ ایوریج کے جو ہے نیچے آئی، یہ کون سی موونگ ایوریج ہے؟ 200 سمپل موونگ ایوریج، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیچے جب آئی جو ہے وہ مارکیٹ، تو ایک بیرش ٹرینڈ شروع ہوا۔ اور بیرش ٹرینڈ کب شروع ہوا جی؟ یہ شروع ہوتا ہے جی جولائی 2021 میں، ٹھیک ہے جی۔ جولائی 2021 میں جو ہے وہ ایک بیرش ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب کیسے ہمیں پتہ چلا جی جولائی 2020 میں شروع ہوا، 21 میں شروع ہوا؟ یہ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ جو GBP/USD تھا وہ 200 موونگ ایوریج کے نیچے آیا، اس کی پرائس جو ہے نیچے آئی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ جی آپ اس میں جو ہے وہ بیرش ٹرینڈ ہے۔ اور اب دیکھیں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ جولائی 2021 سے چل کے جو ہے وہ کب جی اس ایریا میں، اب اگر آپ آ کے دیکھیں اس کو، یہ والا ایریا اس کا جو ہے، یہ والا ایریا جو جولائی 2021 سے جو ختم ہوا، وہ کب ختم ہوا؟ نومبر 2022 میں۔ اب جو ہے وہ 14 سے 15 مہینے جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ بیرش رہا، یعنی جو پرائس تھی GBP/USD کی وہ 200 موونگ ایوریج کے نیچے رہی، ٹھیک ہے سر۔ یہ سمپل سی بات ہے اس میں سمجھنے کی۔ اب
ایک تو یہ ہمارے پاس آ گئی چیز. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز ہمارے پاس یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرینڈ کنٹینیویشن، یعنی ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو ہے یا جاری رہے گا آگے، تو وہ ہم نے سمجھنا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے جس سے ہم نے مارکیٹ کے اندر انٹری لینی ہے. تو وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. تو اسی چارٹ پہ ہی آ جاتے ہیں اور میں آپ کو پہلے چیز سمجھاتا ہوں. جیسے مارکیٹ یہاں سے جو نیچے آئی اوپر گئی، اور جب یہ اس کے نیچے آئی تو جب اس ایریا میں آئی تو یہ ایک جو تھا جی، اس کے لیے آپ جو ہیں وہ ایک یہ 200 موونگ ایوریج جو ہے وہ ایک ریزسٹنس تھی. دیکھیں کس طرح یہاں پہ دوسری دفعہ پھر یہاں اس کے پھر ریجیکٹ ہوا، تیسری دفعہ پھر، اور 2-3 دفعہ اس کے بعد پھر یہاں سے ریجیکٹ ہوا. یعنی اب جب ریجیکٹ ہو رہا ہے 200 موونگ ایوریج سے ٹرینڈ پرائس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ کنٹینیو ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹرینڈ کنٹینیو ہونے کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آئیں گے. دوسری چیز جو ہے ہم دیکھیں گے وہ کون سی چیز ہوگی. ہمیں پتہ چلے گا جی کہ یہ ٹرینڈ کنٹینویشن ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں یہ ایک اس کا یہ لو ہے، یہ دوسرا لو ہے، یہ ہائی ہے، یہ دوسرا ہائی، یہ تیسرا ہائی اور یہ چوتھا ہائی، اور یہ اس کا تیسرا لو آ گیا ہے، یہ چوتھا اور یہ 5واں لو. چلیے 4 سے 5 اس نے ہائی بنائے اور 4 سے 5 ہی اس نے لو بنائے. اب یہ چیز جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ آپ کو ڈیلی کے ٹائم فریم میں دیکھ لیں، آپ H4 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، H1 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایون کہ اگر آپ انٹر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ M15 میں M13 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا H1 میں ہے یا H4 میں ہے. کوئی بھی آپ کے ٹائم فریم لے لیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہاں پہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے 2 لو ہم نے جو ہے وہ مارک کر لیے. ٹھیک ہے جی، تھوڑے سے ٹیڑھے میڑھے ہیں لیکن مارک کر لیے. یہاں سے اس کے 2 ہائی جو ہیں ہم نے مارک کر لیے. اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ جو ہے یہاں سے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، پھر یہاں سے نیچے اوپر، پھر یہ. اب یہ جو سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہیں یہ بن رہی ہیں کس کے لیے؟ یہ ایک بیس بن رہی ہے ایک ٹرینڈ کی. اب دیکھیں جب کوئی بڑا ٹرینڈ جو بڑی موومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے، جس نے اگلے مارکیٹ میں اگلے سال جو ہے وہ ٹرینڈ رہنا ہے یا 1.5 سال رہنا ہے، یا جیسے کرپٹو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ جو ہے 3 سال رہتا ہے BTC میں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو بائرز اور سیلرز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک اچھی بلی جو ہے وہ وار ہوتی ہے. وار سے مراد یہ ہے کہ بائرز جو ہیں وہ بلش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ٹرینڈ کو، اور جو سیلرز ہوتے ہیں وہ بیئر ٹرینڈ کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ہوتا ایسا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بائرز اور سیلرز کے درمیان ایک ٹرینڈ کے شروع میں جو ہے وہ ایک وار آپ کو ضرور نظر آتی ہے. لیکن جو ہی جو ہے اگر سیل کا ٹرینڈ بننے جا رہا ہوتا ہے تو سیلر جب ڈومینیٹ کرتے ہیں تو پھر ڈومینیشن کے بعد بہترین قسم کا جو ہے وہ ٹرینڈ آگے چلتا ہے. جیسے دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا ایریا، اس میں بائر کبھی مارکیٹ کو نیچے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سیلر پھر نیچے، پھر بائرز اوپر، پھر یہاں پہ سیلرز جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن پھر بائرز اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر سیلرز، پھر بائرز. اب یہ جو ٹرینڈ کی جب ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بائرز اور سیلرز کے درمیان جو ایک اچھا بھلا جو ہے وہ ایک جھگڑا رہتا ہے کہ سیلرز اپنی طرف اور بائرز اپنی طرف جو ہے وہ مارکیٹ کو موو کرانے کے جو ہے وہ چکر میں ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں بائرز کی مارکیٹ بائی ہو، اور سیلرز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل کا ٹرینڈ بنے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جی جون 2021 کی بات ہے، اور اگلا جو آپ دیکھیں گے جون اور یہ نومبر، پھر جون 2022، یعنی 1 سال تک جو ہے وہ مارکیٹ کتنی پرائس میں جو ہے وہ گھومتی رہی. اس کو ذرا اس طرح دیکھ لیتے ہیں.
1.39 سے 1.31، یعنی یہ جو 700 سے 800 پپ کی جو موومنٹ تھی اس کے دوران جو ہے مارکیٹ ایک سال رہی۔ نیکسٹ کیا ہوگا اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ جب یہاں سے پھر نیچے گرتی ہے مارکیٹ، یعنی اس ایریا سے جب پھر یہ مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو یہ یہاں نیچے تک آتی ہے، اور یہ آتی ہے جی کیا ہوا ہے نیچے تک 1.03، یعنی کچھ آپ کے لیں گے کہ سال اگر جو ہے 6 سے 700 پپ کے درمیان مارکیٹ جو ہے وہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ مارکیٹ 6 سے 700 کے پپس کے دوران جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ موومنٹ کرتی رہی، لیکن اگلے جو ہے وہ کچھ مہینوں میں جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ کتنے 3000 پپ جو ہے وہ نیچے گری۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے، یعنی جب مارکیٹ ٹرینڈ جب اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بائرز اور سیلرز کے درمیان جو ہے وہ ایک ٹگ آف وار جو ہے رسا کشی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیوں ہی سیلرز نے ڈومینیٹ کر لیا، یہ بائرز نے ڈومینیٹ کر لیا، پھر جب مارکیٹ موو کرتی ہے تو وہ مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ جب یہاں سے پھر ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئی ہے مارکیٹ تو یہاں سے یہ آئی جی یہاں سے نیچے۔ اب جو پہلا اس کا ایریا آف سپورٹ تھا وہ یہ والا ایریا تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے اوپر گئی، اور یہاں پہ جو ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا چھوٹی چھوٹی جو کینڈلز ہوتی ہیں ان کی بھی ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجی اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ ٹرینڈ کنٹینیوشن کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا ایک اور میں نے ٹریڈنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی ایک بڑی سی بار بنتی ہے، بڑی سی بار سے مراد چاہے وہ بلش بنے یا بیرش بنے، آپ وہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اس میں اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف بائرز کو ٹریپ کرنے کے لیے ہوتی ہے، مارکیٹ جو ہے اس کے بعد بیرش ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں سے جب مارکیٹ آئی نیچے اس ایریا میں، یہ پہلا ایریا آف سپورٹ اس کے پاس بنا، پھر یہاں سے اوپر گئی لیکن سسٹین نہ کر سکی اوپر، اور پھر نیچے ہی گری۔ اب جو پہلی چیز آپ نے سمجھنی ہے ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے کہ کوئی مارکیٹ جب کوئی سپورٹ لیتی ہے تو اس سپورٹ کو جب مارکیٹ توڑتی ہے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیوشن، یعنی ٹرینڈ کنٹینیوشن کے حوالے سے دو چیزیں اب تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایک کیا ہے کہ 200 کی موونگ اینڈ کہ ٹرینڈ بیرش ہے تو مارکیٹ میں جب بھی 200 کے پاس گئی تو وہاں سے ریجیکٹ ہوئی۔ اب جب 200 سے ریجیکٹ ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے پہلی جو چیز ہم نے سمجھی وہ یہ سمجھی کہ 200 موونگ ایوریج جو ہے پوسٹ ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے بیسٹ ہے۔ دوسری جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ کوئی مارکیٹ میں اگر سیل کا ایک ٹرینڈ ہے تو وہ جو ایریا آف سپورٹ ہوگا اگر مارکیٹ اس کو جو ہے وہ بریک کرتی ہے تو وہ بھی ایک ٹرینڈ کنٹینیوشن کی نشانی ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز جو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ لائنز بھی بنتی ہیں، جیسے میں یہاں سے ایک اس کا ہائی اور اس کا ہائی جو ہے وہ کروں گا جب کنیکٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں پہ تھی مارکیٹ، دوسری دفعہ یہاں پہ آئی، تو تیسری دفعہ جب یہاں اس کے قریب آئی تو یہاں سے جب نیچے گری، تو یہ جو تیسری چیز تھی جو ٹرینڈ کنٹینیوشن کی نشانی تھی کہ ٹرینڈ یہاں سے کنٹینیو آگے چلے گا۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں وہی سمپل سی چیزیں سمپل ہیں، مطلب آپ نے کوئی اتنی بڑی ایفرٹ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جی۔ جیسے یہاں سے نیچے یہ ایریا ایک سپورٹ بنا، پھر یہاں سے نیچے یہ ایریا آف سپورٹ بنا، کر گئی مارکیٹ، یہ ایریا آف ریزسٹنس بنا، پھر جب مارکیٹ نیچے آئی پھر یہ جو پچھلی ریزسٹنس تھی، یہ والی جو ریزسٹنس تھی، یہ ریزسٹنس جو ہے وہ یہ سپورٹ جو ہے وہ ریزسٹنس بنی، پھر مارکیٹ جو ہے نیچے خوب گری، خوب گرنے کے بعد جو ہے پھر اوپر گئی۔ اب سمجھ لینا یہ ہے کہ آپ نے تین چیزیں ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے مسٹ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، ایک 200 سے ریجیکشن، دوسرا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹرینڈ لائنز، ٹھیک ہے جی۔
اب اس کے لیے جو ہے وہ فیبوناچی لیول یا فیبوناچی جو گیا وہ لیولز بھی یوز کیے جاتے ہیں، وہ بھی بڑے افیکٹو لیول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے ایک اور جو ہے وہ موونگ ایوریج جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، 20 موونگ ایوریج 20 کی موونگ ایوریج۔ اگر میں آپ کو چارٹ پہ وہ پلیس کر کے دکھاؤں تو آپ کو اور زیادہ کلیئرٹی ہوگی، چلیں اس کو بھی پلیس کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کریں گے جی، یہ موونگ ایوریج ہے 21 کی پلیس کر لیتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ کلر چینج کر لیتے ہیں، ڈن۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا۔ دوسری چیز جو ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے جو استعمال چوتھی چیز جو ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے استعمال کی گئی وہ کیا تھی جی، کہ وہ تھی جی 21 یا 20 کی موونگ ایوریج۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ والی جو گرین آپ کے سامنے جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، یہ والی گرین لائن، یہ 21 کی موونگ ایوریج ہے، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ جو ہے جب اس کے نیچے آئی، یہاں سے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ایریا آف اس کا ریزسٹنس ہے، اس سے جب نیچے آئی یعنی مارکیٹ 20 کے نیچے آئی، تو وہاں سے بھی جو ہم کہیں گے جی کہ یہ بھی کیا ہے جی، ٹرینڈ کنٹینیوشن ہے۔ پھر یہاں سے 20 کے نیچے آئی، یہ بھی ہم کہیں گے جی ٹرینڈ کنٹینیوشن ہے۔ پھر یہاں سے اوپر گئی، پھر جب اس کے نیچے آئی پھر ہم یہ کہیں گے کہ جی ٹرینڈ کنٹینیوشن ہے۔ تو چار چیزیں آج ہم نے سمجھی کہ ٹرینڈ کنٹینیوشن کے لیے ہم نے کیا کیا یوز کرنی ہے چیزیں، کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مارکیٹ میں جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے یہ کنٹینیو رہے گا۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا کو دیکھا، پھر ہم نے جو موونگ ایوریج 200 کی تھی اس کو دیکھا، تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ٹرینڈ لائن، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے 21 کی موونگ ایوریج کو دیکھا کہ جب مارکیٹ 21 موونگ ایوریج سے جو ہے وہ نیچے گئی تو پھر اس نے آگے ٹرینڈ کو کنٹینیو کیا۔ تو ٹرینڈ کنٹینیو کے حوالے سے مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ آپ چکے ہوں گے کہ ٹرینڈ کیا ہے اور ٹرینڈ کنٹینیوشن کی سینٹیمنٹس کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ جو ہے وہ مزید آگے چلے گا۔ تو آج کے تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔